بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، رزق ایک ایسی نعمت ہے جس کی تنگی انسان کو پریشان کر دیتی ہے، چاہے روزگار ہو یا کاروبار۔ جب برکت نہ رہے تو محنت کا پھل محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں ایسے روحانی رشتے سکھاتی ہے جو رزق میں کشادگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جی ہاں میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں تنگ دستی ہے، آمدن کے باوجود پیسے رکتے نہیں، یا جو مسلسل قرض اور معاشی دباؤ کا شکار ہیں۔ آئیے اس مجرب عمل کو سیکھتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، میں مکمل آپ سب بھائیوں کو بتاؤں گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھو گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر خامیاں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جن وجہ سے وظائف اچھے طریقے سے ہمیں ان کا رزلٹ نہیں ملتا۔ تو آئیے میں پہلے سب سے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں وہ کون سا وظیفہ ہے، پھر اس کے بعد کچھ اہم باتیں ہیں جو بہت ہی زیادہ ضروری باتیں ہیں جو کہ آپ سب کے لیے سیکھنا اور سمجھنا بالکل ضروری ہے۔ تو وہ بھی آپ ضرور سنیے گا تاکہ اچھے طریقے سے جو اس وظائف کے رزلٹ ہے، جو اس وظائف کی برکات ہیں، وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ عمل آپ نماز فجر کے بعد روزانہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 7 مرتبہ عمل کون سے، اب سنیے گا۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، پھر 111 مرتبہ یہ اسم مبارک جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل آسان سا یہ وظیفہ ہے، بس طریقہ آپ سمجھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھی، اگر فجر کے بعد نہیں کر سکتے تو کسی اور وقت بھی آپ کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ یا تو تہجد کا وقت ہو یا فجر کے بعد۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جو ہم نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 111 مرتبہ یہ 2 اسماء مبارک ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، بالکل آسان سے آپ نے یہی عمل جو اسماء ہیں آپ نے پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے ہیں، یا غنیو یا مغنی، ٹھیک ہے، یا غنیو یا مغنی۔ اس کو آپ نے مثال کے طور پر یا غنیو یا مغنی 1 مرتبہ ہو گیا، یا غنیو یا مغنی 2 مرتبہ، یا غنیو یا مغنی 3 مرتبہ، اسی طرح آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب 111 مرتبہ پڑھ لیں، آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب جب یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رزق حلال، کشادگی اور برکت کے لیے دل سے دعا کریں۔ بہت سارے اب جو مین چیزیں ہیں جو وظیفے کے اندر میں آپ کو مین باتیں بتانے والا ہوں، وہ آپ نے دھیان سے سننی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ بے توجہی سے وظیفہ عمل پڑھتے ہیں، تو پھر ان کو اچھے اس کے ثمرات اور اچھے اس کی جو برکات ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر جب وظیفہ پڑھنا ہے بالکل توجہ کر کے، جس طرح فقیر جو ہے وہ سوال کرتا ہے ہمارے دروازوں پر آ کر، تو اسی طرح ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے فقیر بن کر پیش ہونا ہے، اور بالکل توجہ کے ساتھ آپ نے جو ہے نا یہ وظیفے کو پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ کی مراد ہو اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ دعا کا وقت آئے تو دعا بھی آپ نے بالکل توجہ کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بس ٹھیک ہے وظیفہ پڑھ لیا، بس جی تھوڑی سی دعا ویسے کی کریں، بظاہر تھوڑی، لیکن توجہ کے ساتھ بالکل مالک کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے، جو ناطہ ہے، جو ہمارے جو کنیکشن ہے، اس کو آپ جوڑ کر پھر دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کے اندر بہت زیادہ اثرات پیدا ہوں گے۔ اب اس کے بعد آئیے، یہ عمل آپ نے کتنے دن کرنا ہے، یہ عمل آپ نے مسلسل 21 دن تک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ دوسرے تیسرے دن ہی انشاءاللہ اس کے جو رزلٹ ہے، جو اس کے برکات ہیں وہ ملنا شروع ہو جائے، لیکن آپ نے 21 دن مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ رزق میں آپ کے اضافہ ہوگا اور آسانیاں خود بخود انشاءاللہ آپ محسوس کرو گے۔ اب اس کے بعد کچھ اور مزید اہم باتیں ہیں،
وہ یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اب اگر نماز آپ نہیں پڑھو گے تو آپ کہو جی میں نے وظیفہ تو پڑھ لیا، بس اب میرے رزق میں برکتیں ہو جائیں گی مجھے۔ دیکھیں اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، لیکن سب سے بڑا جو وظیفہ ہے نا میرے بھائیوں، وہ میں کہتا ہوں کہ نماز کا ہے۔ تو نماز کی آپ نے 5 وقت کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے۔ اس کے بعد دعا مانگیے گا، پھر آپ اس وظیفے کی برکات دیکھنا آپ حیران ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد حلال روزی کمائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ حرام کے پیچھے لگ جائیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نہیں تمیز کرتے حلال ہے حرام ہے، تو پھر حرام اگر 1 روپے بھی ہمارے پاس آ جائے گا تو برکت اٹھ جائے گی۔ جب برکت نہیں ہے تو چاہے کروڑوں بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کے پاس پھر بے سکونی اور جناب پریشانی اور مصیبتوں میں ہی آپ کی زندگی گزرے گی۔ تو اس لیے برکت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر حلال رزق آپ نے کمانا ہے، حرام سے بالکل بچنا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ ضرور کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ صدقہ بالکل نہیں کرتے، چاہے 5 روپے ہی آپ کر دیا کریں، لیکن کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کریں۔ جتنی آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق آپ ضرور ہر روز جو ہے نا صدقہ کیا کریں۔ چاہے 5 روپے کی 10 روپے کی ٹافیاں لے کر وہی آپ بچوں کے اندر تقسیم کر دیں، لیکن صدقہ ضرور آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد گھر میں جھگڑا، غیبت اور بد زبانی سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ بعض اوقات یہ چیزیں بھی ہمارے رزق کے اندر جو ہے وہ کمی کی جو ہے وہ سبب بن جاتے ہیں۔ تو آپ نے لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں سے کوشش کرنا ہے کہ آپ پرہیز کریں، بالکل جو بھی معاملہ ہو وہ اللہ کے سپرد کر لیں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو جو ہے وہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے برکت رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ رزق صرف مال کا نام نہیں بلکہ سکون، برکت، صحت، عزت سب رزق کی قسمیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانی ہو، غربت کا خاتمہ ہو اور ہر جائز ضرورت پوری ہو تو اس وظیفے کو آپ نے دل سے کرنا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ دیکھنا اللہ کی رحمتیں آپ پر کیسے برسیں گی، اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ انشاءاللہ صرف یہی نہیں، رزق کے حوالے سے آپ کی جتنی بھی کوئی اور دعائیں ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، یا جو بھی معاملات ہیں، انشاءاللہ مالک کی رحمتیں برسیں گی اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو آخر میں آپ سب بھائیوں سے کہ الحمدللہ ہم نے درود شریف کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو جتنا بھی آپ درود شریف پڑھیں، ہر جمعرات والے دن الحمدللہ درود شریف کا ختم شریف ہوتا ہے، تو آپ سب مل کر پھر ہم امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، جتنے بھی جو بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو آپ بھی جتنا ہو سکے درود شریف پڑھ کر کمنٹ میں لکھ دیں کہ میں نے اتنا درود شریف پڑھا ہے، اپنا نام بھی لکھ دیں، انشاءاللہ خصوصی دعاؤں میں آپ کو بھی جو ہے وہ یاد کیا جائے گا، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ دعائیں کی جائیں گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ جو ہے وہ بہت ہی پسند آیا ہوگا اور اس پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کی تمام مصیبتیں پریشانیاں دور کرے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو فائدہ دے تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور شیئر بھی ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ کا نیا وظیفہ آپ تک پہنچتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ آپ کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔